اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک انتہائی مجرب وظیفہ شیئر کرنے والی ہوں۔ وہ لوگ جو کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا ہیں یا کوئی بھی ان کو مصیبت ہے، کسی وجہ سے وہ پریشان ہیں، تو ان کو لیے یہ ایک بہت ہی زبردست وظیفہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، چونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ محرم الحرام کا بابرکت مہینہ ہے، اور یہ مہینہ ہمارے اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی ہے، اور اس مہینے کی فضیلت اور ان کے بابرکت دنوں کی فضیلت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ تو ان دنوں میں اگر ہم اللہ رب العزت سے کوئی بھی دل سے دعا مانگتے ہیں، کچھ بھی ان کے لیے کلمات پڑھتے ہیں اور عقیدے کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ دعا مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو ان خاص دنوں کے لیے ایک خاص عمل میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ اس عمل کو بہت غور سے سنیے گا اور بالکل اسی طرح سے اس عمل کو کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بے حد آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ تو میں اب اپنے وظیفہ کی طرف بڑھتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گی کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ریسیو ہو سکیں۔ میں پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں کہ یہ وظیفہ آپ نے محرم الحرام کے پہلے عشرہ میں کرنا ہے۔ محرم الحرام کے عشرہ میں جو بھی ہم کام کرتے ہیں یا ان بابرکت مہینوں میں ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، اس کی طاقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے، اور یہ وہ ایام ہیں جو ہمیں بہت ہی مشکل سے نصیب ہوتے ہیں۔ تو ان ایام کی قدر کیجیے۔ اب وظیفہ جو ہے آپ کو کرنے سے پہلے اس چیز کی یقین دہانی کر لینی ہے کہ آپ پاک صاف ہیں، آپ کے لباس جو ہے وہ پاک ہے، جس جگہ پر بیٹھ کے آپ وظیفہ کرنے والے ہیں وہ صاف ہے، اور آپ کسی بھی وقت میں کر سکتے ہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ جس وقت آپ نے ایک روز اس وظیفہ کو کرنا ہے، انہی اوقات میں آپ نے ہر روز اس وظیفہ کو پڑھنا ہے۔ تو وظیفہ سٹارٹ کرنے سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں اور اپنے سامنے ایک پانی کا گلاس رکھ لیں۔ اب آپ نے وظیفہ کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ اپنا دایاں ہاتھ یعنی کہ رائٹ ہینڈ اپنے سر کے اوپر یا اپنی پیشانی کے اوپر رکھ لینا ہے، اور اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا ہے 1 مرتبہ، 3، 11 مرتبہ یا 7 مرتبہ، کسی بھی 3 بھی آپ تعداد میں اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے 35 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ٹھیک ہے، ان کلمات کو پڑھیں اور پھر اسی تعداد میں درود ابراہیمی کو دوبارہ پڑھیں جس تعداد میں آپ نے پہلے پڑھا ہے۔ اب اس تمام عمل کے دوران آپ نے اپنا ہاتھ سر یا پیشانی سے نہیں ہٹانا۔ جب بھی آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے تو آپ اپنے ہاتھ کو ہٹا لیں اور پانی پر دم کریں۔ اس پانی کو آپ پی لیں۔ آپ کو کسی بھی قسم کے کوئی بھی مسئلہ ہوگا، کوئی بھی تکلیف ہوگی، بیماری ہوگی، آپ کی اکثر دور ہو جائے گی، اور اس کے برکات سے اللہ رب العزت آپ کی عزت میں بھی اضافہ فرمائیں گے اور آپ کی مشکلات بھی آسان فرمائیں گے۔ یہ ایک چھوٹا سا میں نے عمل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے، امید کرتی ہوں کہ یہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا، اور اس ویڈیو کو آپ لوگ دعا کی نیت سے شیئر بھی کر سکتے ہیں تاکہ باقی لوگوں تک بھی وظیفہ پہنچ سکے اور وہ لوگ جو کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔